جتنے بھی سادات ہیں جو سید ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں. دیکھیں ایک عالم جب گناہ کرتا ہے تو اس کی مثال سفید کپڑے کی طرح ہوتی ہے. یعنی سفید کپڑے پر جس طرح داغ دکھتا ہے اس عالم پر بھی فوراً وہ داغ نظر آتا ہے. لیکن وہی گناہ دن میں 200 مرتبہ کوئی حامی آدمی کرے تو کوئی کچھ نہیں کہتا. اب دیکھیں یہی مثال ایک سید اور غیر سید کی ہے. سید کو لوگ کس وجہ سے احترام کرتے ہیں؟ اس کے چہرے کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اور اس کی گاڑی کی وجہ سے، اس کے رنگ و روغن کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے نہیں، ان چیزوں کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں. یہی سب چیزیں ہندو کے پاس بھی ہے، یہی سب چیزیں غیر مسلم کے پاس بھی ہے. سید کی اللہ رب العزت یہ جو قدر و احترام کا منزلت ان کو عطا کیا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہونے کی وجہ سے عطا کیا ہے. سادات کرام سے میری یہ گزارش ہے، دیکھیں ظاہر کے اعتبار سے ہم سنت کے مطابق ہوں، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تھا اسی طرح ہمارا بھی چہرہ ہو. باطن کے اعتبار سے بغض سے، اناد سے، حسد سے، کسی کے ساتھ ضد کرنے سے، جھوٹ سے، تکبر سے اور باطنی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سے بھی ہم اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں اور دین کو ہم اس طرح سیکھیں جس طرح کہ قرآن اور حدیث نے ہمیں بتایا ہے، اسی کے مطابق ہم دین پر چلنے والے بنیں. دیکھیں اکثر جو ہمارے اور آپ نے جو دین سیکھا ہے وہ کتابوں سے نہیں سیکھا ہے، سن کے سیکھا ہے. اور سنی ہوئی بات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلائے. دیکھیں اکثر جو ہماری جہالت بہت زیادہ ہے وہ جہالت کم علمی کی وجہ سے نہیں ہے، کم شعوری کی وجہ سے. آپ نے ایک بات لی کسی سے، آپ اس کی تحقیق کریں. وہ جو بیان کر رہا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ تحقیق کرے پھر اس بات کو آگے پھیلائے. تو میری تمام سادات سے یہ گزارش ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور تمام سادات اور تمام امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ اور دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کو ایسا درست کرنا چاہیے کہ کل کو کوئی یہ تانا ہمیں نہ دے کہ آپ تو سید ہو، آپ کیوں اس طرح کر رہے ہو. اور اس سے بڑھ کر جو تانا ہے اللہ رب العزت ہم اور آپ کی بخشش فرمائے. اللہ وہ دن ہمیں نہ دکھائے، اللہ اس دن ہمیں رسوا نہ کرے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی اور امتی جو غیر سید ہو وہ کھڑا ہو کر کہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا خاندان کا بندہ تھا، یہ جو گناہ میں نے کیا ہے یہ میں نے اس سے سیکھا ہے. نعوذ باللہ ایسا دن اور اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کہ اس دن اپنے نانا کے سامنے اگر رسوائی ہو. اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اعمال کریں جس سے اوروں کو بھی فائدہ ہو اور ہمیں اور آپ کو خود بھی فائدہ ہو.